عمر بن عبدالعزیز نے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ یہ سن کر قاصد نے کہا، پہلے یہ بتا کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پہ دونوں آنکھیں نکال دی گئیں اور چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی! عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی، جس میں لکھا تھا، اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قید ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ تو دوستوں، سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں، اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان کے لیے اپنے 1500 صحابہ کرام سے موت پہ بیعت لی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک امت ہیں۔ تو دوستوں، جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی، اور ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈال فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں انہیں معلوم ہے ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی سعودی اماراتی اور کوئی ملیشین۔ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہوتی، اور جب کہ مقابلے میں کفر نیٹو کی صورت میں متحد ہے، اور جب کہ پوری کائنات کے نبی جن کے دندان مبارک شہید ہوئے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے، کافروں کو تبلیغ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اور آج اس نبی کی امت یہ چاہتی ہے کہ وہ کافروں کے خلاف کی بورڈ پر جہاد کرے، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے اور انہیں اس کام کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے۔ دوستوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ سے جوڑا ہے، اور تاریخ میں کئی بار کعبے پر بھی حملہ ہو چکا ہے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے اسے بچانے کے لیے نہیں آئے۔ آگ بھی ایک ہی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی فطرت کبھی نہیں بدلے گی، کیونکہ دنیا کا نظام ہماری ایفرٹ سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے تو کافروں پر بھی حق ظاہر ہو جائے گا، اور ان کو بھی یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہی تو اصل امتحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کافروں کے دلوں پر رعب رکھنے کے لیے اپنی فوجوں کو ہر وقت تیار رکھو تاکہ وہ اس کے خوف سے حملہ نہ کر سکیں۔ اگر ان پر اکٹھے ہو کر مسلمان فوجیں ان پر مسلط ہو جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن پہلے ہم مسلمان رنگ، نسل اور پھر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اکٹھے بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر تنکوں کی طرح بکھرنے کے بجائے سب اسلامی ممالک اتحاد بنا لیں اکٹھے ہو کر، تو ان کی کیا مجال ہے کہ فلسطین یا دوسرے اسلامی ممالک پر یہ ظلم کر سکیں؟ لیکن ظاہر ہے بزدل بندہ کبھی یہ موقع نہیں چھوڑتا کہ وہ کمزور پر ظلم کرے۔ لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔